الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ پاکستان آج جی تقریباً 75 سال سے کچھ سال اوپر ہو گیا جی۔ اگست کے اندر پاکستان نے 76 سال کا پورا ہو جانا۔ کل رات 2 کام کیے گئے، ایک آج کام کیا گیا، پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جی، باقی باتیں پھر بعد میں ہوتی رہیں گی جی۔ پاکستان میں کل چاند نکلا جی، پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی جی، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا جی۔ جن جن لوگوں نے روزے رکھے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، جنہوں نے نہیں رکھے ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے افطار سحر کے وقت دونوں ٹائم پہ اللہ کے بہت جو پیارے لوگ ہوتے ہیں وہی روزے رکھتے ہیں جی، ان کو چاہیے کہ دعا کریں کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ سکون، امن، یہ سب کچھ نصیب فرمائے۔ جو اس وقت بدامنی پھیلائی جا رہی ہے یا پھیل گئی ہے، یا پاکستان جس گڑھے کے اندر گر گیا ہے، اے پروردگار ہمیں کو ایسا حکمران عطا فرما جو پاکستان سے محبت کرتا ہو، جو پاکستان کے لیے کام کرتا ہو، اور ایسے سرکاری اداروں کے افسران عطا فرما جو پاکستان سے محبت کرتے ہوں، ڈالروں سے محبت نہ کرتے ہوں، اپنے ذاتی مفادات سے محبت نہ کرتے ہوں، یا کسی کے غلام نہ ہوں۔ بس اس سے زیادہ میں اور کوئی بات نہیں کر سکتا جی۔ بہرحال کہ جی جب اناؤنسمنٹ ہوگی اس کے بعد پھر تقریباً 10:30 بجے رات کے قریب ایک حکم نامہ آ گیا جی الیکشن کمیشن صاحب کا جی، کہ الیکشن اکتوبر کے اندر ہوں گے۔ کل قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، اس کے اندر جناب ججز پر تنقید کی گئی، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کی گئی، ان کے پوسٹر پیش کیے گئے، پھر وزارت داخلہ جو ہے انہوں نے اپنے بیانات جناب بیان کیے، پھر عدل کے اوپر انہوں نے بھی لیکچر دیا۔ میں وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا جی، بڑا اچھا لیکچر دیا، آپ اس کو سمجھ لیں جیسا اچھا وہ دے سکتے ہیں ویسے ہی دیا ہوگا جی۔ علم بولتا ہے انسان کے اندر، وہ جیسا بھی ہو وہ انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آدمی کے اندر کیا چیز ہے، کیا بول رہی ہے۔ تو ان کے اندر علم ہے جی، لا ہے، وہ قانون کو جانتے ہیں، اس لیے وہ قانونی باتیں کر گئے جی۔ کل قانون میں قانون کو کہہ گئے، بہت کچھ کہہ گئے جی۔ اسی طرح عطا تارڑ صاحب وہ بھی قانون دان ہے جی، لیکن چھوٹی عمر کے قانون میں بہت کچھ قانون میں کہہ گئے جی۔ اسی طرح باقی لوگ جو نامی گرامی لوگ ہیں انہوں نے کچھ کہا جی۔ یہ سارے کہنے کے بعد پھر الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں وہ آئے میدان میں جی، پس پردہ رہ کر، یعنی ان کے الفاظ بولے، ان کا جو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ بولا پاکستان کے اندر، اور کل سے لے کر آج تک یہ اس وقت تک بحث ہو رہی ہے جی کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا جی۔ انہوں نے کہہ دیا جی کہ اکتوبر کے اندر الیکشن ہوں گے، اس سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے جی؟ ایک تو ان کو بیچاروں کو پیسے نہیں مل رہے جی، باقی کاموں کے لیے پیسے ہیں جی، لیپ ٹاپ دھونے کے لیے پیسے ہیں، سستا آٹا، بدبودار آٹا جس کے پیچھے عوام مر رہی ہے اس کے لیے پیسے ہیں، اپنے منسٹروں کو دینے کے لیے پیسے ہیں، 80 وزیروں کو پروٹوکول دینے کے لیے جو بھی لوازمات ہیں وہ پورے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پیسے ہیں، اپنے بیرونی دورے کرنے کے لیے پیسے ہیں، اپنے سارا کچھ کرنے کے لیے پیسے ہیں۔ الیکشن کمیشن صاحب نے مانگے جی 20 ارب روپیہ مانگا جی، جس میں سے 5 ارب دے دیا گیا، 15 ارب روپیہ دینا جی۔ جبکہ ایک لیپ ٹاپ اگر 50,000 روپے کا ہو، اگر 1 لاکھ روپے کا ہو تو 5 ارب روپیہ یہی بنتا ہے۔ پٹرول پر سبسڈی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جی، جھوٹی تسلی دینے کی عوام کو کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر آپ لگا لیں کتنے، مطلب کہ 23-24 کروڑ عوام ہے، اس میں سے تقریباً آدھے لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہوں گے۔ کن کن کو یہ موٹر سائیکل پہ جناب پٹرول سستا دے سکیں گے، اور اس کے اوپر پیسے لگا لیں کتنے بنتے، یعنی ایک بیانیہ ہے، دینا کچھ نہیں ہے جی۔ اس کے علاوہ جناب کچھ اور اسکیمیں جو لانچ کی جا رہی اس کے لیے پیسے ہیں جی، اشتہارات دینے کے لیے پیسے ہیں، الیکشن کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں جی۔ وزیروں کا لو لشکر وہ میں آپ کو جیسے بتا چکا ہوں، اب ان کے آپ صرف ایک وزیر نہ گنیں، اس کے ساتھ باقی لوازمات گن لیں، اس کے گاڑی لکھ لیں، اور ایک پٹرول لکھ لیں، اس کے ساتھ جناب پروٹوکول افسر لکھ لیں، اس کے جناب باڈی گارڈ لگا لیں، یہ سارا کچھ ملا کے سب لوگوں کے، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کتنا بڑا پروٹوکول ہے جی وہ لگا لیں۔ اس کے علاوہ جو میرے موزن نیب کے چیئرمین صاحب ہیں ان کو جتنی تنخواہ دی گئی ہے جی، اب وہ حساب لگا لیں، وہ سال کی وہ بھی جمع کر لیں، 17 لاکھ روپے سنا ہے جی ان کو پر منتھ ملے گا۔ اس کے علاوہ
پیٹرول ہے جی، اس کے علاوہ باقی لوازمات ہیں، باقی اللہ کی رحمت بھی ہونی ہے ان کے اوپر، اب شروع ہو جائے گی جی. تو وہ سارے نظام جو ہے ان کے لیے پیسے ہیں، الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں جی. اچھا، جو اب یہ سارا نظام وزارت دفاع جو ہے وہ کہہ رہے جی ہمارے پاس سے سیکیورٹی نہیں ہے، ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے. کوئی کہہ رہا جی ہم آپ کو پریزائڈنگ افسر نہیں پیش کر سکتے. اسی بنا پر انہوں نے جناب اپنا نیریٹو بنایا، اپنا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اجلاس بلایا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. اس کے بعد پاکستان میں ایک بھونچال آ گیا جی. بھونچال کیا آ گیا جی کہ پاکستان کے اندر جو وکلا، جتنے بھی وکلا نے آج انٹرویو دیے ہیں جی، دو طرح کے وکلا نے دیے ہیں جی. وکلا نے کسی نے یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے. جس وکیل نے آ کر پاکستان کے میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا پر بات کی، سوشل میڈیا پر بات کی، اس نے کہا جی کہ یہ آئین سے منحرفی کی گئی ہے. اب جو میڈیا ہے جی، جو ان کے انٹرویو لے رہا ہے، یہ چند ایک میڈیا مالکان ہے جی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سچ بولنے کی توفیق دی ہے. باقی تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے لگے ہوئے ہیں جدھر لگا رہنا چاہیے ان کو. تو وہ جناب ادھر جو بیانیہ کچھ اور بیان کیا جا رہا ہے. اسی طرح جناب جو اینکر ہیں بڑے بڑے، وہ ٹویٹس کے لیے اپنی قوم کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل میں نے ایک پیر محل کے اندر ایک کسی دوست ہے میرا جی، بہت پرانا، اس کے ساتھ وہ پیسٹیسائڈ کا کام کرتا، بیوقوف سے میں نے بات کی. میں نے اس کو پوچھا یار کس کو ووٹ دینا ہے، تو وہ بیوقوف مجھے کہنے لگا اسی تو عاشق ہاں جی. اب سمجھ لو وہ کس کے ہیں جی، خان کے وہ نہیں ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کو صرف پاکستان نہیں دکھائی دے رہا، ان کو وہ ہر نیریٹو جو ہے وہ الٹا نظر آ رہا ہے. معزز عدلیہ پر جو کچھ اچھالا جا رہا ہے، اب وہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جی. اور جو پاکستان کی یہ موجودہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہی سمجھنا شروع ہو گئے جی کہ معزز عدلیہ ہمارے ساتھ بد سلوکی کر رہی ہے، یعنی فیصلوں میں انصاف نہیں کر رہی. حالانکہ قاسم سوری صاحب کا فیصلہ جب آیا تھا اس وقت عمران خان صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، لیکن عمران خان صاحب بولے نہیں. عمران خان صاحب کو جس طرح عدالتوں اندر بلایا گیا کہ آپ حاضری دو آگے پھر آپ کو ضمانت دی جائے گی، عمران خان صاحب تو نہیں گلا کرتے. حالانکہ جب گزشتہ جو دور گزرا ہے اس کے اندر کسی کو جناب طے خانے کے اندر وہ ضمانت ملی، کسی کو جناب کسی جگہ پہ ملی، کسی نے کوئی آیا کوئی پتھروں کی بارش کر گیا، یہ سارا کچھ ہوا جی. لیکن آنکھیں بند نہیں. کسی نے یعنی بھرے جلسے کے اندر پاک فوج کی وردی کو اچھالا، کچھ نہیں کہا گیا. کسی نے کہا جی ہم تاروں کے ساتھ باندھ دیں گے، کچھ نہیں کہا گیا جی. یعنی ٹوپی ڈرامہ پورا کیا گیا. یعنی ان کو کہا جی کہ آپ ہمارے خلاف رہیں، اندر جو معاملات تھے وہ اور چل رہے تھے، مفاہمت چل رہی تھی کہ لگے رہو بھائی لگے رہو، عمران خان کو احمق بناتے رہو کہ اس کو نہ ظاہر ہو کہ ہمارے درمیان کو معاملات طے ہو رہے ہیں. کیوں وہ تو باتیں اب کھلنا شروع ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب کے 1 سال آنے کے فوراً بعد ہی جناب یہ معاملات جو خراب ہونے شروع ہو گئے تھے، وہ تو بڑی جبر اور تشدد کرونا کی وجہ سے، کچھ حالات کی وجہ سے وہ ایک پیج جو ہے برداشت کرنا پڑ رہا. ورنہ عمران خان صاحب کے 1 سال یعنی 8-9 مہینے ابھی ہوئے تھے تو وزیر اعظم کی تلاش شروع ہو گئی تھی. جیسے اشتہار آتا ہے تلاش گمشدگی، اسی طرح اشتہار دیا گیا تھا تلاش وزیر اعظم. وہ خاقان عباسی صاحب بقول ذرائع ان سے بھی رابطہ کیا گیا، کچھ کسی اور کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا، پھر ایک اور کے ساتھ رابطہ کیا، آخر قرا جناب ان کے نام نکل آیا جناب جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم جی. اب حالات و واقعات کے تحت اس وقت اگر جائزہ لیا جائے معزز عدلیہ کیا اس کے اوپر سو موٹو لے گی یا نہیں لے گی، یہ فیصلہ ہوا جی. اب اس کو اچھا کہہ لیں یا برا کہہ لیں، اس دن 6 گھنٹے کا ایک اجلاس ہوا تھا جی. اس کے اندر جو باتیں باہر آئی تھیں وہ اس سے متضاد سی. لیکن میں نے اس دن آپ کو یہ کہا تھا کہ انتظار کرنا پڑے گا. اگر معاملات سیدھے ہوتے نظر آئے تو آپ کو فیصلے نظر آئیں گے سیدھے ہوتے ہوئے. اگر معاملات جہاں رکھنے ہیں وہیں پہ کراس والی لائن پہ ہوئے تو پھر آپ کو اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گے. آج بھی خطرہ ہے جی، کسی وقت بھی زمان پارک پر وہ اٹیک کا بتایا جا رہا تھا، اس پر اینکر عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اور اظہر صدیق صاحب اور کچھ اور لوگ، فواد چودھری صاحب، انہوں نے معزز عدلیہ کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی عمران خان صاحب کی کل کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ ایک خوفناک منظر ہے ان کے لیے. ان کو لائف تھریٹ بھی ہے، ہر چیز ہے. ان کی پارٹی کے لیے
زمین تنگ کی جا رہی ہے، زمین مولانا کی طرف گرم کی جا رہی ہے. اور اسی طرح حسان نیازی صاحب ہے، وہ بھانجے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ سارا کوئی اظہر صدیق کے ساتھ ہوا. آج اظہر مشوانی صاحب جو ہے وہ اظہر صدیق صاحب کا اپنا صدیق جان، اور آج اظہر مشوانی صاحب کے ساتھ یہ ہو گیا جی کہ ان کو نامعلوم افراد لے گئے جی اٹھا کر. میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اداروں کو اس بات پر کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ نامعلوم افراد ہے کون. اگر ادارے ہیں تو ان کو معذرت کرنی چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے، میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. کہیں یہ تو نہیں کہ ان کے نام پہ کوئی ڈاکہ اور مار رہا ہے، بدنامی ان کے حصے میں جاری. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں جی. اب حالات و واقعات یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں جی، بھگانے والے ان کو بھگا رہے ہیں جی. حالات کس طرف جا رہے ہیں، میں اب بات کو ذرا کلوز اپ کی طرف جاتا ہوں جی. حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ سعودی عرب نے پاکستان کو جواب دے دیا جی پیسے دینے سے. IMF اس پہ اعتبار نہیں کر رہا جی. آج ایک برطانیہ کے وہ ہیں تھنک ٹینک بھی کہہ لیں، وہ ایک صحافی بھی ہیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا. جس طرح اس دن زلمے خلیلزاد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا تو پوری PDM امریکہ کو کہہ رہی تھی آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں جی. نیڈ پرائس صاحب نے بھی اسی طرح مطلب پاکستان کی طرف میسج دیا تھا کہ آپ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. کیوں انہوں نے تو سمجھانا ہی ہے نا جی، باقی سمجھے نہ سمجھے، لیکن ہم سمجھنے والی قوم نہیں ہے. اگر سمجھتے ہوتے تو 71 کے اندر ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ آتا جو اب ہم اسی طرف پھر سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں جی. پاکستان کو کوئی ملک جو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ چائنا. چائنا نے اپنے جو انہوں نے یہ جو بجلی گھر ہیں ان کے جو پیسے ان کے اوپر واجب الادا ہیں اس کے جناب وہ انہوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیے. وہ اب پریشر بڑھا رہے ہیں جی. وہ پیسے انہوں نے تھوڑے بہت دیے بھی ہیں تو وہ اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا. 75 کروڑ روپیہ میرا خیال انہوں نے ڈالر جو ہے وہ دیا ہے. وہ کیا بنے گا؟ وہ تو اشتہاروں میں ہی چلا جائے گا، باقی کچھ ادھر ادھر ہو جائے گا. یعنی عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں. عوام جو ہے وہ آٹے کی تلاش کے لیے مر رہی ہے جی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے. پاکستان خارجہ پالیسی میں اکیلا ہو رہا ہے جی. پاکستان کا پیسے نہیں ہے، پاکستان نے پیسے دینے ہیں. پاکستان ڈیفالٹ خواجہ آصف صاحب کے کہنے کے مطابق پاکستان ہم ڈیفالٹ ملک میں رہ رہے ہیں. پاکستان ڈیفالٹ اناؤنس ہونے والا جی، باقی کسر کوئی نہیں رہے گی جی. اچھا ڈالر کی اڑان جو ہے وہ کس طرف جاری؟ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان کا ڈالر جو بے پر ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب جو مہنگائی ہے، جو کنٹینر ہے، یہ سارا کچھ جو نظام ہے جو کھڑا ہوا ہے، یہ سارے ایک سوال ہیں جی. اگر عمران خان صاحب پر آپ ریڈ لائن لگا دیتے ہیں مثال کے طور پر، آپ کو کوئی بندہ پیسے دے گا، کیا آپ نے سوچا؟ میرا یہ بڑا سوال ہے جی ان لوگوں سے جو مطلب کہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. کیا آپ لوگوں نے یہ سوچا آپ پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اب مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب کہاں سے لے کے آئیں گے یا نہیں لے کے آئیں گے. وہ فنڈ اکٹھا کریں گے، چندہ اکٹھا کریں گے، کیا پالیسی ہوگی، کیا بارش ہوگی. آپ کی حکومت اگر جب تک میں یہ نہیں کہتا آپ غلط ہو یا صحیح ہو، آپ کی حکومت جب تک الیکشن نہیں کراتی، میں یہ سوال کر رہا ہوں، اگر آپ کی حکومت الیکشن نہیں کراتی، جو آپ کے خیالات ہیں کہ آپ جو کیپٹن صفدر صاحب کے کہنے کے مطابق 2025 میں الیکشن ہوں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان اور سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، 2-3 سال کے بعد الیکشن کرانے چاہیے. پاکستان پیپل پارٹی 10 سالہ پروگرام بنا کے بیٹھی ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ خاموشی سے واردات ڈال رہی ہے جی، کھائے بھی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جناب آ کر بیان دے رہی ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے. جو پوزیشن امریکہ کی ہے وہی پالیسی پہ چلے. کیوں ان کو اس وقت 2 چیزیں سوٹ کر رہی ہیں جی. ایک، امریکہ کے اندر وہ لابنگ کرنے کے لیے جناب میرے وزیر خارجہ صاحب مکمل طور پر دفتر ڈال کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے. دوسرا، اس وقت ان کے بیٹا جو ہے جی وہ نگران حکمران ہے جی، وزیر اعلیٰ جی پنجاب کا. اسی طرح KPK میں بھی وہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی تعلقات مفاہمت کے بادشاہ کے اچھے. یہ ساری چیزیں جو ہے سپورٹ کرتی ہیں جی کہ پاکستان پیپل پارٹی الیکشن میں چلی جائے. کیوں؟
کچھ تھوڑا بہت دال دلیا کر کے وہ سیٹیں اکٹھی کر لیں گی اپنی، یعنی کم از کم چلو سینٹ کے اندر تعداد بڑھا لیں گے یا اپنے ووٹ بڑھا لیں گے قومی اسمبلی کے اندر. کل کو کوئی نیا ڈرامہ شرامہ کر کے، کوئی جہاد گھما کے، کوئی جناب اور سندھ ہاؤس کا کھیل کھیل کے آنے والی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں جی. اور کچھ جس طرح یہ اب 80 سیٹیں ہیں اور وزیر اعظم بن گئے جی، اسی طرح وہ بھی بن سکتے ہیں. وہ مطلب اس سوچ کے ساتھ عمل پیرا ہیں جی، اپنی سیڑھیاں طے کر رہے ہیں. اب پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ اس کے لیے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان کو وعدہ تو کر دیا گیا کہ آپ نہیں تو آپ کی بھتیجی صحیح، لیکن حالات جو ہے وہ پاکستان کے الٹ ہے کہ عوام 80% عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر ان کو کچھ نہیں ملا. اب جیسے مفاہمت کے بادشاہ کا پنجاب اور کے پی پہ میں کوئی سٹیک نہیں ہے، اسی طرح ان کا سندھ پنجاب کے علاوہ کسی اور صوبے میں ان کو کوئی نہیں جانتا. کے پی کے اندر نام ہی نہیں لے سکتا کوئی بندہ، کہہ دے جی یہ پارٹی جو ہے یہ جیت جائے گی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہرحال کے جی حالات و واقعات کے تحت اب آرٹیکل 6 یا 6 یا 4 یا 5 مجھے تو لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا جی. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. اب یہ دیکھا جائے گا معزز عدلیہ اس کے اوپر کیا کرتی ہے، وہ کیا نوٹس لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یہ ایک سوال ہے. میں ایسے اس کے اوپر بحث کرتا رہوں جی، لیکن بیسیکلی جو بات کرنے والی ہے، اگر آپ الیکشن ڈیلے کرتے ہیں تو اکتوبر تک ہی لگا لیں. آپ نے قسطیں بھی دینی ہے، آپ نے سارا کچھ کرنا ہے، آپ نے جبر تشدد بھی کرنا. ابھی آپ کا دل نہیں بھرا، ابھی عمران خان صاحب کو سانس بھی آ رہا ہے، جیل میں بھی نہیں گئے، عوام نے بھی آپ کو رد نہیں کیا، مطلب کہ آپ کو گلے سے نہیں لگایا، ریلیف آپ دے نہیں سکتے، پیسے آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کہاں جائیں گے، کوئی ملک آپ کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. 8 مہینے کے اندر مزید آپ دلدل میں پھنستے جائیں گے. اب سپریم کورٹ اس پر اعتزاز احسن صاحب، اس پر جناب شعیب شہین صاحب یا پنجاب بار جو ہے وہ کیا رد عمل دیتی، کس طرف کو یہ رنگ جائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا کل کو ہم لوگوں کو تنخواہ بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ بڑا ایک سوال ہے جی. سرکاری ملازمین کے لیے کچھ یا نوٹ جعلی اتنے چھاپ دیے جائیں گے کہ بے شمار نوٹ چھاپ دیا جائے گا، افراط زر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد گندم کی کیا پوزیشن ہے، فصلوں کی کیا پوزیشن ہے، بیرون ملک جو کنٹینر آئے ہیں وہ کتنے کھڑے ہو گئے ہیں آگے، اور باہر کے ملک سے اب کوئی بندہ کوئی چیز ہی نہیں منگا رہا. آنے والے وقت میں ان چیزوں کی شارٹیج ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں آپ کس طرح فیس کریں گے؟ یہ سوچنے والوں کا کام ہے. میرے اور آپ کے سوچنے سے تو معاملات حل نہیں ہوگا. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ میں ویڈیو کر رہا ہوں، آپ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کسی بھی اور جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اپنا اپنا نیریٹو ہے جی، جس کو بھی سپورٹ کرنا ہے اس کو کر رہے ہیں. ہمارے کرنے کا وقت جب آئے گا اس کے بعد ہی پاکستان کے حالات سیدھے ہونے شروع ہوں گے. جب الیکشن ہوگا تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنا کوئی حصہ ڈالیں گے جس سے پاکستان ایک سمت کی طرف چلنا شروع ہوگا. ورنہ ہم اسی طرح ان بھینسوں کے ملاپ میں، غیر ملکی اور ملکی بھینسوں کے ملاپ کے اندر عوام پس کے رہ جائے گی.